چھڑوانا تبلیغ کا اصول نہیں ہے. لوگ تبلیغ پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بے کاروبار کر دیتے ہیں اور یہ لوگوں کی ملازمت چھڑوا دیتے ہیں. تہمت لگاتے ہیں تبلیغ پر. اور فرما دیتے ہیں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے, تقاضے پر اسباب سے نکلنا مجاہدہ ہے. اس کا ملفوظ ہے, اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں, رہبانیت ہے. اور تقاضے پر سب کو چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اگر یہ طے کر لیں 8 گھنٹے کمانے کے لیے بہت ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں, کمائی کو زیادہ وقت دینے سے خدا کی قسم 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوتا. جس آدمی کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے یہ بات کہ آپ بہت زیادہ دو کے پیسے زیادہ ملیں گے. غلط قائل. جس کا تقدیر پر ایمان نہیں وہ کہے گا کہ زیادہ بہت ہوگی, زیادہ آمدنی ہوگی. جس کے ایمان تقدیر پر ہے وہ کہے گا میرا ایمان تقدیر پر ہے, میرا رزق اللہ نے اتنا مقدر کر دیا ہے, یہ اس سے 1 پیسے زیادہ ملے گا نہیں. آپ چاہے 10 گھنٹے جان لگا لو, چاہے 15 گھنٹے جان لگا مان لو, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا اپنا نظام بنائے. یہ وقت میرا مسجد کا ہے, یہ وقت میرا بازار کا ہے, یہ وقت میرا دفتر کا ہے, یہ وقت میرا ملازمت کا ہے. اپنے وقت کو تقسیم کرے. 8 گھنٹے ہر مسلمان دے سکتا ہے. 8 گھنٹے گھر کے آرام اور راحت کے لیے, 8 گھنٹے دفتر اور کمائی کے لیے, 8 گھنٹے مسجد کے لیے. آسانی ضرورت ہے. آپ کو یہ زیادہ اس لیے لگتے ہیں 8 گھنٹے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ میرا تو مسئلہ ہے. صرف میں کہہ رہا ہوں 8 گھنٹے آپ کو کم لگیں گے جب آپ اس پھیلی ہوئی مسلمانوں کی آبادی کے, جس کے 98% مسلمان نماز نہیں پڑھتے, جب آپ ان کو نماز کے لیے جمع کریں گے تو آپ کو 8 گھنٹے کم لگیں گے. جب یہ علماء مسجدوں کو وقت دیں گے اور عوام کے ساتھ بیٹھ کر انہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں, انہیں اسلام کے فرائض معلوم نہیں ہے, اس میں آپ لگیں گے تو آپ کو 8 گھنٹے کم معلوم ہوں گے. کہنے 8 گھنٹے کافی نہیں. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں اپنی مسجدوں کو اس طرح اعمال سے آباد رکھنا ہے. اللہ کا فضل ہے تو کام اللہ نے آگے بڑھا دیا اپنے فضل سے. 24 گھنٹے مسجد اعمال سے آباد ہیں. کتنے صوبے, کتنے ماشاءاللہ ممالک ایسے ہو گئے ہیں. ہم ملیشیا انڈونیشیا میں ہو کر آئے, ہم نے ان سے کہا, انہوں نے کہتے کام شروع کیا. آج اللہ کا فضل ان کے ہاں بعض علاقوں میں 60-70 مسجدیں تک 24 گھنٹے آباد ہیں اعمال سے. ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کاروبار چھوڑیے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ اسٹیشن 24 گھنٹے چل رہے ہیں, ایئرپورٹ 24 گھنٹے چل رہے ہیں, اسپتال 24 گھنٹے چل رہے ہیں, عیاشی کے اڈے 24 گھنٹے چل رہے ہیں, کیا ان کو جنات چلا رہے ہیں یا ایک ہی بتائیے نا افراد جس کو چلا رہے ہیں؟ کہ نہیں, شفٹیں بنی ہوئی ہیں. اتنے بجے شفٹ ہوتی ہے, شفٹ تبدیل ہوتی ہے, ایک جماعت جاری ہوتی ہے, دوسری جماعت آ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے سارے دنیا کے تمام شعبوں کا اصول یہی ہے. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی آدمی 24 گھنٹے کام کرتا ہو, کوئی نہیں کرتا. 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. جی ہاں ہے, باقی فائدہ وقت ہے کے بعد. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے کوشش کر کے دنیا کے سارے شعبے شفٹوں میں آباد کر لیے ہیں, تب تم شفٹوں میں مسجد آباد کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کون سا مشکل کام ہے؟ اپنے گھر خوب آباد کر لیے, اللہ کا گھر برباد ہو رہا ہے, اس کی آبادی کی فکر نہیں ہے. کیونکہ مسجد کا آباد ہونا افراد کا نماز پڑھنا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے مسجد کا آباد ہونا 100% مسلمانوں کا مسجد سے متعلق ہونا ہے. آپ کے گھر کا ایک فرد مر جائے, انتقال ہو جائے کسی کا, آپ کہتے ہیں گھر سونا لگ رہا ہے, حالانکہ سب موجود ہیں. عجیب بات ہے. آپ کی اکثریت مسلمانوں کی مسجد میں نہیں ہے, آپ کے مسجد آباد ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح